اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ لائق صد عزت و احترام ہمارے سروں کے تاج، جگر گوشہ اور نور نظر حضور شیخ العالم، اور جن کا درس مثنوی ساری دنیا میں سنا جاتا ہے اور جن کے نور ٹی وی کی شعائیں ساری دنیا کو منور کرتی ہیں، حضور شیخ العالم کے ہاتھوں سے لگایا ہوا وہ پودا، اور یہ شہر، یہ برطانیہ، یہ حضور شیخ العالم کی یادوں سے ابھی تک معمور ہے اور تا صبح قیامت معمور رہے گا۔ میں خدمت عالیہ میں عرض گزار ہوں حضور قبلہ پیر نور العارفین صدیقی مد اللہ ظلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیر شریف کے اپنے مرفوضات عالیہ سے نازل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں اپنے شیخ کامل، مربی، مرشد کریم حضور سیدی شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے روحانی قرار کی خاطر پیر صاحب قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب مد ظلہ العالی، ان کے ہر پروگرام میں شرکت کو اپنے شیخ کی روحانی تسکین کا سبب گردانتا ہوں۔ اس مرکز میں اس سے قبل بھی آستانہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ بگھار شریف کے سالانہ پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ پیر صاحب قبلہ ایک مشفق، مہربان، مونس، غمگسار، وفادار، باشعور و باشعار شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چند شخصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ اہل سنت والجماعت کے صحیح تعارف اور اس کی صحیح حیثیت کو واضح کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنیت کی پہچان ہے، یہ وہ لوگ ہیں بالخصوص قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ساجد الرحمان صاحب قبلہ، جن سے الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سنیت کا مزاج سمجھایا ہے، جنہوں نے عقائد حقہ سے علمی اور
دانشوری کے ذریعے سے پردے ہٹا ہٹا کر سنیت کی حقیقت کو دنیا کے مختلف حصوں میں روشن کیا ہے. اور پیر صاحب قبلہ نہ صرف آستانہ عالیہ بگار شریف کا فخر ہے، مجھے اپنے شیخ کے الفاظ یاد ہیں، وہ آپ کو اپنا بڑا بھائی کہا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ عمر کے لحاظ سے تو میں بڑا ہوں، لیکن مقام و منزلت کے اعتبار سے پیر صاحب کہیں زیادہ مجھ سے بڑے ہیں. اور والدین کے حقوق میں سے ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دوستیوں کی حفاظت کرنا اولاد پر لازم ہوتا ہے. تو اس موجودہ دور میں پیر صاحب قبلہ ایک نعمت ہے اہل سنت والجماعت کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ آستانوں کے جہان میں پیر صاحب ایک شخصیت کے اعتبار سے فرد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی ان کی لب کشائی ہوتی ہے الحمدللہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آستانے والے لوگ کتنے صاحب علم اور صاحب فن، صاحب علم اور صاحب شعور ہوا کرتے. میں چند باتیں کروں گا. میں نے سوچا تھا شاید نماز جو ہے وہ 7:30 بجے ہے، 7 بجے، ابھی صاحب نے بتایا کہ 7:35. ماشاءاللہ اپائنٹمنٹ اور بتا چکے، بہت خوب. تو قبل اس کے کہ تھوڑی سی میں گفتگو آگے بڑھاؤں، یہ چونکہ میں ادھر کھڑا ہوں تو آپ سب ادھر بیٹھے ہوئے، پیر صاحب نے بھی ادھر ہی گفتگو کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ اس طرف ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ خفا نہیں ہیں ہم سے، بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں. درمیان میں آ جائیں، درمیان میں. ماشاءاللہ بہت خوب. درود شریف پڑھیں صاحب. اللہم صلی علی محمد سبحان وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مجھ سے قبل ہمارے اہل سنت والجماعت کی صفوں میں برطانیہ کے اندر ایک انقلابی شخصیت جو ختم نبوت کی سرحدوں پر پوری جرت کے ساتھ پہرے داری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب مدد ذلو، باشعور اور بامانہ گفتگو کرنے والی شخصیت. اور میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جہاں بھی کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، ختم نبوت کو آپ لازماً مذکور کرتے ہیں اور ختم نبوت کے عنوان کو ضرور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور قوانین اظہار خیال جو برطانیہ میں رائج ہیں ان کے موافق وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ اگر مناسب ہو تو اپنے مذہب و مسلک اور دین کو بیان کرنا کوئی ممنوع بات نہیں ہے. حضرات محترم، پہلی دعا اللہ سے یہ ہے کہ ہمارے آستانوں کے جہان میں رونقیں بکھیرنے والی شخصیت قبلہ پیر صاحب کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. پچھلے زمانہ کافی علالت میں گزرا، بہت تکالیف برداشت فرمائیں، اللہ پاک نے روح بسیط فرمایا اور ہم نقشبندیوں کا یہ فخر ہے. اور ابھی ایک علامہ صاحب پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے خواجہ عبد الرحمن مجددی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے.
تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے عظیم والد گرامی خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور آپ نے بڑی چاہت و محبت کے ساتھ قبلہ پیر صاحب محترم کو اور حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے بھائی بنایا، مجھے لگتا تھا جیسے کہ مواخات کا ایک گزرا ہوا زمانہ اس کی ایک نظیر پھر سامنے آ گئی۔ اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور پیر صاحب قبلہ نے اس تعلق کو جس طرح مشائخ کی صفوں میں نبھایا ہے، یہ ایک اتفاق و باہمی مروت و باہمی احترام کی ایک بے نظیر مثال ہے۔ اللہ پاک یہ وجود سلامت رکھے۔ نسبت کی بات آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے سماعت کی، اور نسبت قبلہ پیر صاحب نے مجھے یہ فرمایا، یہ بھی نسبت ہی ہے کہ آپ نے وہ شعر پڑھنا جو حضرت صاحب اپنی تقریر میں پڑھا کرتے تھے، اور ڈیرے وسدے رہندے نے، یہ بھی نسبت ہے۔ پیر صاحب اس لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ وہ اس دور کی جھلکیاں پھر سے ماحول کو تازگی بخش سکیں، اور اس زمانے کی رونقیں یادوں کے سامان سے نکل کر موجودہ مجلس کی رونق بن جائے، یہ بھی نسبت ہے۔ اور حضرت صاحب نے جو پڑھا تھا انہوں نے بھی نسبت کی وجہ سے پڑھا تھا، اور میں جو آپ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کر رہا ہوں، یہ بھی نسبت کا سبب ہے، اور جو یہاں آیا ہوں یہ بھی نسبت ہے، اور آپ جو آئے ہیں یہ بھی نسبت ہے، اور کل اٹھیں گے بھی انشاءاللہ اسی نسبت کے ساتھ اٹھیں۔ او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدائے، او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدائے، او کھیتی مول نہ سک دیے جتھے انجواں دامی وسدائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور شیخ العالم، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ بگار شریف۔ حضرات یہ نسبت کی بات ہے، اور اللہ پاک نے بھی یہی نسبت ذکر فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نسبت کے حامل ہو جاؤ، کسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہم سب نے انشاءاللہ پیر صاحب کو سننا ہے، میں نے آپ کو اکٹھا بھی اسی لیے کیا تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کے پیر صاحب کی گفتگو سماعت کریں۔ تو گویا یہ ایک آپ کی تیاری کا مرحلہ تھا، میں نے آپ کو تیار کیا تاکہ آپ ذوق کے ساتھ پیر صاحب کی گفتگو سنیں۔ ایک ایک لفظ نصیحت، موعظت، حکمت کے ساتھ پیرویا ہوتا ہے، اور نسبت کے لیے ذوق تلاش ضروری ہے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں نسبت ضرور رکھتا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب ہے۔
ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں تعلق داری ہے، اور یہ جتنے فرقے ہیں یہ بھی نسبت ہے. وہ جو فرقوں کو نہیں سمجھتے اچھی بات ہے، لیکن فرقے بھی ایک نسبت ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، وہ خود بھی کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں. نہیں سمجھے ہوگا جڑے آخر دوئے نال رہنی نہیں کہ لوڑ ہے، وہ بھی تے کسے نال ہی رہنے تے تساں کتنا خوش قسمت ہو. کم از کم تساں اے تے یقین ہے نا جس نے پیچھے ٹرنے آ وہ بگار نہ شہزادہ کوئی ایویں عام بندہ نہیں. اللہ کے رسول نے خوبصورت تعلیمات جڑی کہ قرآن نے اندر حدیث نے اندر موجود ہیں انہاں کی جاننے تے بیان کرنے والی شخصیت ہے. ہم نے دیکھے بڑے بڑے ان پڑھوں کے پیچھے بڑی بڑی جماعتیں دوڑ رہی ہیں، اور یہ انحطاط ہے، یہ تنزل ہے، یہ بربادی ہے، یہ اہل سنت کے لیے ناکامی ہے. چونکہ امام نہیں نماز نہ ہوئے تو مقتدی نہیں ہونی. دسو نا، بولو نا. جے امام نہیں نماز نہ ہوئے تو مقتدی نہیں ہونی. لہذا پھر امام یہ رکھو جو نماز پڑھانا کا جاننا ہو ہے، جس کی نماز ہی نہیں اشنی اس کی تو کس طرح مسلح پر کھلانے ہو. جس کو نماز پڑھانی ہی نہیں آتی اس کو مسلح پہ نہیں کھڑا کرتے. بس اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ اگر امام کو مسائل کا علم نہ ہو تو سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح نماز کے بعد جو ہمارا امام ہے، ہمارے عقیدے کا امام، ہماری عقیدتوں کا امام، ہمارے اعمال کا امام، ہماری نبی پاک کے ساتھ نسبت کو جوڑنے کے اندر جس کو اللہ نے امامت کا شرف دیا ہے، ذرا اس کو دیکھ بھی لیا کرو کہ اس کے ہاتھ میں قرآن و سنت کا خزینہ موجود ہے بھی کہ نہیں. لیکن الحمدللہ اے بگار والوں آپ کو فخر ہوگا کہ آپ کے مرشد دنیا کے جس سٹیج پر بھی جاتے ہیں جب کلام کرتے ہیں سب کو پتہ چلتا ہے یہ صرف نیرا پیر نہیں ہے بلکہ اللہ کا کرم ہے، پڑھا لکھا انسان ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے. اس لیے نسبت کا اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے، اور جناب رومی بھی فرماتے ہیں ایسے نہیں دوڑنا ہے، تلاش کرو پہلے. اے جس میں تساں کوئی چیز چاہیے نہیں ویسے لوڑنے ہو کہ نہیں. ہمارے آپ تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ تلاش کرتے ہیں، ایک سائٹ دیکھتے ہو دوسری سائٹ دیکھتے ہو، مختلف جو سائٹس ہیں اس پر پرائس دیکھتے ہو، کوالٹی دیکھتے ہو. تو یہ کیا ہے، یہ سرچنگ از امپورٹنٹ. کیونکہ آپ کو اگر کوئی چیز ضرورت ہے سرچ کرتے ہیں آپ. تو رومی صاحب بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کا سودا تلاش کرو. اس کے لیے بھی تم کبھی ایک دکان پر جاتے ہو کبھی دوسری دکان پر جاتے ہو. اپنی آخرت اور دنیا کے لیے اگر تم کسی کو تلاش نہیں کرو گے تو پھر کیسے سودا ہاتھ آئے گا. فرماتے ہیں اپنے مرشد اور اپنے مربی اور اپنے استاد کے لیے بھی اپنی جستجو کا اظہار کرو، چاہے تمہیں در بدر گلی گلی کوچا کوچا دوڑنا پڑے، تمہیں تلاش کرنا پڑے، تلاش کرو. اور الحمدللہ جو لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. تو رومی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا کہ مرشد کامل کی تلاش کے لیے در بدر ہو جاؤ. کبھی در بدر آپ نے سنے؟ اصل پاسے اس لئے آہنے جس لئے کسی کی بدوا دینی ہے، سمجھائی نا، در بدر ہوئی جاؤ. یا کوئی ایسا ہو جو ناکام ہو گیا، کہتے ہیں در بدر ہو گیا. رومی صاحب فرماتے ہیں در بدر ہونے کی ضرورت ہے، در بدر ہونے کی ضرورت ہے، اور کو بکو گردش کی ضرورت ہے، اور گلی گلی اور کوچوں میں پھر کر مرشد کامل کی تلاش ضروری ہے. اور مرشد کامل کون ہوتا ہے؟ جس طرح آپ کو شاہ صاحب نے بتایا، جو تمہارے عیبوں پر تمہیں خبردار کرے اور تمہارے نقائص کو تم پر واضح کرے اور تمہاری خامیوں کو تمہارے سامنے رکھ کر ان کے
ازالے کا نسخہ بتا کر تمہیں اس قابل کر دے کہ تم قبر میں لیٹنے کے قابل ہو جاؤ اور حشر میں اٹھنے کے قابل ہو جاؤ. تو رومی صاحب نے فرمایا در بدر می گرد و میرد ماشاءاللہ سبحان اللہ کو بکو در بدر می گرد و میرد اور اسی نسبت پر بس ایک دو باتیں اور کروں گا کیونکہ میں خود بھی ایک تو حاضری دینی تھی، اپنے شیخ کی سنت کو زندہ کرنا تھا، اور یقیناً آج میرے شیخ آج مجھ سے دو وجہ سے راضی ہوں گے. ایک وجہ یہ کہ آپ کے دیرینہ مرید چودھری محمد اسلم صاحب میڈن ہیڈ والے جو حضرت صاحب کو اس ملک میں لے کر آئے تھے، تو وہ فوت ہوئے کل، تو میں نے ان کے جنازے میں شریک ہوا اور جنازہ پڑھا کے واپس آئے، اس لیے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی ہے. تو حضرت صاحب کو برطانیہ میں لانے والی وہ شخصیت ہے، سموٹ کے علاقے سے تعلق اس کو، میں پیر صاحب کو عرض کر رہا تھا. ایک ان کے جنازے میں شرکت اور دوسرا آج خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے شیخ مجھ پر راضی ہیں. یہ بھی نسبت ہے. اب فرمایا جستجو کر، تو جستجو کے بعد شیخ ملا تو کرے گا کیا؟ وہی بات جو آپ کو حضرت ابراہیم کے قصے سے سمجھائی ہے کہ وہ کرے گا کیا. وہ جو مور کی صفات ہیں، مرغ کی صفات ہیں، کوے کی صفات ہیں، کبوتر کی صفات ہیں، یا گدھ کی صفات ہیں، یا گدھے کی صفات ہیں، جڑی مرضی ہو، نہیں سمجھے آپ؟ جس مرضی کی صفات ہوں لیکن معیوب ہوں تو یاد رکھو صفت میں نفی بھی ہوتی ہے، اس بات بھی ہوتا ہے، اور نفی میں اور اس بات میں جو آدمی فرق کو سمجھ جائے اسی کو کامیابی کہتے ہیں. اور اندھیرے اجالوں میں فرق کرانے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرانے والا، بلندی اور پستی میں فرق کرانے والا، اور کفر و اسلام میں فرق کرانے والا، اور اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی میں فرق کرانے والا، اور اخلاق رذائل اور اخلاق حسنہ میں تمیز کرانے والا ہی شیخ کامل ہوتا ہے، جو تمہاری زندگی سے اندھیروں کو کھینچ کر نور محمدی داخل کر دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی بات کو بس دو لفظوں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، اور تھوڑا جا تساں کے ذکر بھی کرا سا کیونکہ ہے سب دیسی لوگ ہو نا سارے، ذکر صحیح کرنے دیسی بندے ہیں. تسی ویسے ولایتی ہو لیکن اندروں دیسی ہو، سمجھ آئی نا؟ تو اب وہ صفات جو آپ کو شاہ صاحب نے بتائیں، رومی صاحب کہتے ہیں جس کے اندر وہ صفات ہوں اس کی مثل سخت پتھر کی طرح. کس کی طرح ہے؟ اے بار بٹے پہ ہونے کدھر سب خیال کیتا ہے کو بٹا عام بٹے کی کوئی نہیں پوچھنا، عام پتھروں کو کوئی نہیں پوچھتا. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں ان کا کام یہی ہے، نسبت والے جب اپنے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں تو یہ سنگ خارا کو سنگ مرمر بنا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟
سنگ خارا کو سنگ مرمر بنا دیتے ہیں، مرمر بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسے اپنے دل کے قریب کرتے ہیں. کس کے قریب کرتے ہیں؟ دل کے بولو قریب، سارے، دل کے قریب، دل کے قریب کرتے ہیں. اور جو دل والا ہوتا ہے اسے رومی صاحب صاحب دل کہتے ہیں. اور فرمایا جو کسی صاحب دل کے قریب ہو جائے، رومی صاحب فرماتے ہیں وہ پھر پتھر نہیں رہتا، وہ گوہر بن جاتا. وہ کیا بن جاتا ہے؟ گوہر بن جاتا ہے. لہذا یہ ماہیت ہی بدل ڈالی. چونکہ جو سخت عام پتھر ہے وہ سنگ مرمر نہیں ہوتا. سنگ مرمر ایک الگ جنس کا پتھر ہے اور عام پتھر عام ہی ہوتا ہے. اور موتی اور گوہر وہ موتی اور گوہر ہوتا ہے. ان کی ماہیت میں فرق ہے، ان کی خاصیت میں فرق ہے، ان کی عادت میں فرق ہے، ان کی شکل میں اور ان کی قیمت میں فرق ہے. عام پتھر بے قیمت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب نظر عام پتھر کو سنگ مرمر بنائے، لوگ اسے اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں. لہذا اللہ کا ولی ایک عام انسان کو جو سنگ خارا کی مثل ہوتا ہے اسے اپنے قریب کر کے موتی اور سنگ مرمر میں متشکل کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے جناب رومی نے کیا فرمایا؟ بس یہ ایک شعر سنو، پھر تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور پھر قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سماعت کریں گے. رومی صاحب فرماتے ہیں اگر تو اے پیڑا جا بٹا ہے، نہیں سمجھی، عام سے پتھر ہو، سخت قسم کے پتھر ہو، تو فرماتے ہیں تو سنگ مرمر بن جائے گا. لیکن کس وقت؟ جب تو کسی صاحب دل کے قریب جائے گا. کس کے قریب جائے گا؟ صاحب دل کے قریب جائے گا. وہ صاحب دل تجھے گوہر بنا دے گا، تجھے موتی بنا دے گا، تجھے انمول کر دے گا. اس سے پتہ چلا ولی وہی ہوتا ہے جو ہاتھ لیتا ضرور ہے ظاہر کا رسم پورا کرنے کے لیے، لیکن اصل میں وہ دل کے اندر لے جاتا ہے، دل کے اندر لے جاتا ہے. اور جو کامل لوگوں کے دلوں میں آ جائے، واہ، یہاں پر ایک اور قول بھی یاد آ گیا کہ اہل تصوف کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ اللہ والے کے دل میں تیرا نام آ جائے. اے جو لوگ ہیں کہ میں اپنے پیر کی راضی کرنے واسطے اتنی محنت کی، مشقت کی، تو چنگا کیتا نہیں نا. اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اہل تصوف فرمانے کہ جس لئے تساں اللہ نے ولی نے دلہ بھی تساں نہ آئی گیا، سننے ہو گیا ہمیں بیٹھے بھی سارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے ولی نا جس لئے نہیں تو اڈا نا جس لئے اللہ نے ولی نے دل چاہی گیا، تو یاد رکھو اللہ نے ولی نہ دل اللہ نے نظر ہی چونا. جس لئے اللہ دیکھ سی کہ اس دلے وچ کوئی اور نام ہی ہے، تو جو رحمت اس دل پر ہو سی نہ آلے اوپر بھی ہوئی جاتی. سمجھ آئی؟ تو فرماتے کوشش کر کے کامل بندے کے دل میں گھس جاؤ. ہمیں چوری چلے جاؤ، ہلکے سے آستہ سے کھڑکی کھول کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن ایک دفعہ اندر چلے گئے تو اس کا دل یاد الہی میں معمور ہے، اور تیرا نام اگر اس دل میں آ گیا تو سمجھ لے کہ خدا کی رحمتوں کا سایہ بھی تجھے حاصل ہوگا. یہ ایک شعر ہے، اس کو سماعت کریں. گر تو سنگ خارائی مرمر شوی چوبا صاحب دل رسی گو ہر شوی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
زندہ باد اسانی رسم بھی ہے آستانیانہ ذوق بھی ہے تے پہاڑ والے جتنے بھی بندے ہیں اور اسانے کشمیر پوٹوار والے یہ ویسے ہی اللہ نے ذکر بڑی محبت نال کرنا ہے تے انشاءاللہ اسے نغمے کی تھوڑی دیر جاری کرنے ہیں پھر پیر صاحب انشاءاللہ اس ذوق نے نال بول سن انشاءاللہ سارے لطف اندوز ہو سو پہلے میں پڑھ سن بات تساں پڑھے ہو لیکن اس طرح پڑھو کہ برال ہل علی مسجد بھی یاد رکھا ہے کہ کوئی اللہ نے بندے آئے سا نہیں تھا نہیں سمجھے بعض موقع ہے جو انہیں سے چپ رہنا پینا تو بعض موقع منہ کھولنا پینا سمجھ آئی نہیں کہ نہیں اے منہ بند رکھنے نہ بولیا نہیں اے منہ کھولنے نہ بولیا ٹھیک ہے کلمہ ذکر پہلے میں بعد ہی تساں پڑھنا لیکن محبت نہ پتہ چلے آج سنی بھی آئے ہوئے ہیں نبی پاک نے غلام بھی آئے ہوئے ہیں تو نقشبندی بھی آئے ہوئے ہیں واہ جی واہ کیا بات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صرف ایک منٹ واسطے یہ ذکر پیر صاحب بہت ذوق نال سننے ہونے تے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ایک باری سنو اس تو بعد میرے نام لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا
رسول اللہ۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور حضرت صاحب کی روح کو مجھ سے راضی رکھے، اور جتنے بھی بگار شریف کے مریدین ہیں، نیرین شریف کے مریدین ہیں، جس طرح پیر صاحب شفقت فرما رہے ہیں، اور یہ ایک محبت ذوق شوق اور ایک اتحاد و اتفاق کی ایک فضا ہے، اسی طرح آستانہ عالیہ بگار شریف اور نیرین شریف کے وابستگان بھی باہمی محبت کے امین ہیں انشاءاللہ۔ اللہ یہ بانڈ اور یہ جو یونٹی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وقت نہیں ہے ابھی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ جزاک اللہ، بڑی نواز۔